السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، میں لاہور گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، تو وہاں پر میرا جانا ہوا کسی جگہ، تو وہاں پر ایک بھائی کہنے لگے مجھے پتہ چلا یہ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ دامت برکاتہ عالیہ کا شاگرد ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولانا طارق جمیل جو ہے، بات تو پچھلی کچھ اور چل رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے مولانا کا بھی اچانک سے ضمن میں ذکر آ گیا۔ کہنے لگا مولانا طارق جمیل جو ہے وہ عالم نہیں ہے، مولانا طارق جمیل جو ہے وہ عالم نہیں ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا وہ عالم ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انجینئر محمد علی مرزا جیسا جاہل آدمی، اس کو لوگ عالم سمجھ رہے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب جیسے مبلغ اسلام جو پوری دنیا میں دین کا کام کیا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا، اللہ کے قریب کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی، سکھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی، انہیں کہہ رہا ہے یہ عالم نہیں ہے۔ تو حوالہ کیا دیتے ہیں مولانا بیان میں، کہتے ہیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں۔ ارے بھائیو، یہ تو عاجزی ہے، مولانا کی انکساری ہے۔ مولانا تو ایسی محبت ہے بولتے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور مولانا تو عاجزی کیسے کہتے ہیں، ان کا مقصد ہے میں طالب علم ہوں۔ اب عالم یہ کہ میں عالم نہیں ہوں، طالب علم، تو یہ تو کیونکہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، وہ پکڑ لی اس نے کہ مولانا طارق جمیل عالم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے عالم نہیں ہے، مولانا صرف عالم نہیں ہے، ہمارے استاد محترم طارق جمیل صاحب جو ہے علماء کے استاد ہے۔ مولانا صاحب خود بھی عالم ہیں اور وہ علماء کے استاد ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا استاد عالم نہیں ہوتے تو کیسے ہمیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کا ترجمہ سب کچھ بتاتے ہیں، اور اللہ سے دین کا کام بہت زیادہ لیا، پوری دنیا میں لیا۔ عربی شعر و شاعری، عرب کی شعر و شاعری سناتے ہیں، عرب میں عربی بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ کہیں گے کہ عرب جو عربی بولتے کیا وہ عالم ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے مولانا صاحب سند کے ساتھ اپنے 8 سال 9 سال مدرسے میں گزارے۔ جیسے عالم ایک ترتیب ہے، ہر ایک ڈاکٹر بننے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس سے جانا پڑتا ہے، سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے ان کے اس عہدے میں۔ جیسے عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخلہ لینا پڑتا ہے، ابتدائی کتابی پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ درجات ہوتے ہیں، درجہ اولا، درجہ ثانیہ، درجہ ثالثہ، اس طرح درجات ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے ہر درجہ اپنے اعتبار سے پڑھا، اور رائے منڈ سے مولانا طارق کی فراغت ہے، ہمارے استاد محترم کی رائے منڈ سے فراغت ہے، اور مولانا کے پاس سند ہے اس کی۔ اور بڑے بڑے استاد رائے منڈ کے جو ہے مولانا نذور الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ، مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یہ سب مولانا طارق صاحب استاد محترم کے استاد ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی طرح جاہل نہیں ہے کہ اس کا نہ کوئی استاد ہے، نہ اس نے کسی سے ایک کوئی دین سیکھا، نہ کچھ سیکھا، خود ہی بس بیٹھ گیا ممبر پہ اور خود ہی صحابہ کرام میں نعوذ باللہ اعتراض کرنے لگ گیا۔ مولانا صاحب تو وہ جنہوں نے اللہ سے جوڑا ہے، اللہ کے رسول سے جوڑا ہے، صحابہ کرام سے جوڑا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ یہ دل سے بات نکال دے، وہ عالم ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے پوری دنیا میں دین کا کام لیا، اور عالم بھی کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں، بڑے اللہ نے ان کو عالم بنایا ہے، اور مستند عالم بنایا ہے، کہ ایسے عالم ہیں جنہیں علماء خود سنتے ہیں، اور ان کے بیان سنے جاتے ہیں شوق سے، مزے سے، اور مولانا کے بیان سے لوگ دین سیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو ہمیں سیرت رسول سکھائی، سیرت صحابہ سکھائی، سیرت اہل البیت سکھائی، اور وہ کہتے ہیں مولانا طارق صاحب عالم نہیں ہے۔ تو بھائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ مولانا طارق صاحب عالم ہیں، تو عبادت سے نکال دے۔ اور مولانا صاحب تو اتنے عظیم شخصیت ہے، جو ان سے ملے ہیں انہیں پتہ ہے مولانا میں کتنی برداشت۔ وہ ارشاد بھٹی گیا مولانا صاحب سے انٹرویو لینے، کتنے مولانا صاحب پہ اعتراضات کر رہا تھا، اور اس کا لہجہ کتنا سخت تھا، لیکن مولانا صاحب نے اسے ذرا برابر کچھ نہیں کہا۔ اگر مولانا کی جگہ میں ہوتا یا آپ ہوتے، اور یہ ہمیں ہوتا ملتا جو مولانا کو رتبہ ملا ہے، لوگ پوری دنیا کے لوگ مولانا سے محبت کرتے ہیں، اگر مجھ پہ کوئی اعتراض کرتا ہو سکتا ہے میں بھڑک جاتا اسی انٹرویو کے اندر، اور میں اسے غصہ ہو جاتا کہ تیری کیا اوقات ہے، تم مجھ سے سوالات کر رہا ہے۔ لیکن مولانا صاحب سب سے بڑے اس کو ٹائم دیا۔ تو جنہوں نے مولانا صاحب کو سنا ہے، استاد محترم کو سنا ہے، یا ان سے ملاقات کی ہے،
مولانا صاحب کو جانتے ہیں کہ مولانا تاجم صاحب استاد مطلب کتنی عظیم شخصیت ہے, کتنی ان میں برداشت ہے. شاہد بھٹی اعتراض کر رہا ہے اور بہت سی انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بڑی بات ہے انہوں نے ٹائم دیا اپنا. لوگ تو ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں, ان کی زیارت کے لیے ترستے ہیں, مسافہ کرنے کے لیے ترستے ہیں, کہ مولانا صاحب نے ٹائم دیا, اپنا قیمتی وقت نکالا اس کے لیے. تو مولانا تاجم صاحب استاد مطلب کوئی چھوٹی شخصیت نہیں, بہت اونچی ہستی ہے. تو کبھی دل میں ایسی بات نہ لائی جائے. مولانا صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور مستند عالم ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں سے ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے. مولانا صاحب سند عالی ان کے بعد. اور مولانا تاجم صاحب استاد مطلب وہ جنہوں نے ہمیں امت سے محبت کرنا سکھائی ہے, امت سے پیار کرنا سکھائی ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہمارے استاد محترم نے سکھائی ہے, لوگوں کو عزت دینا ہمیں استاد محترم تاجم صاحب نے سکھائی ہے, اور لوگوں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمیں ہمارے استاد محترم نے سکھایا ہے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے استاد محترم نے سکھایا ہے. بچوں کو محبت دینا, بچوں کو پیار دینا, بچوں کو عزت دینا یہ ہمارے استاد محترم مولانا تاجم صاحب نے سکھایا ہے. ہر ایک فرقے کی قید سے باہر ہونا, اور دیوبندی بن کے نہ رہنا, صرف بریلوی بن کے نہ رہنا, اہل الحدیث اہل تشیع بن کے نہ رہنا, بلکہ سب سے ملنا ہے, سب سے ملاقات کرنی ہے, ہمارے استاد محترم نے ہمیں سکھایا ہے. تو بھائیو, مولانا صاحب بہت عظیم شخصیت ہے, اور پوری دنیا کے لوگ ان کو سنتے, صرف پاکستانی نہیں, مولانا تاجم صاحب استاد محترم کو تو عرب بھی سنتے ہیں, اور عرب بھی پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو میری یہی گزارش ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے تو ایسی بات دل میں لائے بھی نہیں, تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو یہ بات دل سے نکال دی جائے. استاد محترم خود بھی عالم, ان کے بیٹے مولانا یوسف جمیل ہے وہ بھی عالم ہے, اور مولانا صاحب کو تو بڑی تکلیفیں دی جاتی ہے, لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو مولانا تکلیف کا سبب بنتی ہے. تو خدا کے خدا ایسی باتیں نہ کرے. کوئی ویڈیو بناتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, تھوڑے سے ویوز کے لیے, تو خدا ایسی ویڈیو نہ بنائے اور مولانا کے تکلیف دینے والی باتیں نہ کرے.